بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ واقعہ معراج کے وقت ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، یہودی کس درس گاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے بیت المدارس میں۔ سوال ہے، کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ سوال ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سوال ہے، حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے سیاہ ستہ۔
سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب ہے مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے سورہ المرسلات۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ فتح میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال ہے کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال ہے توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟
جواب ہے یوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے پر آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا؟ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے تم پر میرے ماں باپ فدا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس خوش نصیب شخصیت کو کہی؟ جواب ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فدا۔ سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ تین دن بعد عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے 2 خواب آتے ہیں؟ جواب ہے اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں گرنا زوال مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد والے کو خواب میں اکثر کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کثرت سے سورہ فلق ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آپ کو پسند کرنے والے شخص کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں،
وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال ہے بنی اسرائیل کب غلام بنے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ہدا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ سوال ہے قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔
सवाल है किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी दी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जुबैर को खजूर चबाकर उनके मुंह में डाल दी। सवाल है किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब है सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सवाल है मरने वालों पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया है? जवाब है सूरह यासीन, जिसके पढ़ने से अजाब में कमी होती है। सवाल है वो कौन सा कासिद है जिसको अल्लाह ने भेजा हो मगर वो ना इंसान है, ना जिन्नात में से और ना फरिश्ता? सवाल है वो कौवा है जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया जिसने अपने भाई को कत्ल करने के बाद काबिल को दफन करना सिखाया, फिर काबिल ने अपने भाई को इसी तरह दफन कर दिया था। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है ए सराका, इस वक्त तेरी क्या शान होगी जब तू किसरा के कंगन पहनेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई किसके दौरे खिलाफत में पूरी हुई? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में। खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी कौन है? हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे पहले रुई से बना हुआ कपड़ा किसने पहना? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सहाबा कराम किस सहाबी को चौथाई कुरान समझते थे? हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं जब हजरत सालिम मौला अबू हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिए गए तो सहाबा कराम ने कहा आज कुरान का 1/4 रुखसत हुआ। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल है कारून किस इल्म का माहिर था? जवाब है कारून कीमिया गिरी का माहिर था। किसके बारे में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इनको कुरान मजीद सुनाएं? हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस जंग की तैयारी को कुरान मजीद ने सात असरत मुश्किल घड़ी कहा है? गज़वा तबूक को। सवाल है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ौ है।